اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، درستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، یہ اس رب العالمین کی محبت اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ انسان دن رات رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن وہ خالق ارض و سماء اسے پھر بھی انعامات سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی جو اس اللہ کے پاس موجود ہے عرش پہ، اور اس میں رب العالمین نے یہ لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے منظر میں جب ایک ماں کو دیکھا ہے جو اپنے بچے کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور جو ہی اس کا بچھڑا ہوا بچہ اس ماں کے ہاتھ لگا تو اس ماں نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا دیا، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی جبکہ اسے طاقت بھی ہو اور قدرت بھی ہو؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنی یہ ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے
وہ خالق کائنات اپنے بندوں پہ اس سے بڑھ کے مہربان ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اس خالق ارض و سماء کی رحمت، اس کی انعامات اور اس کی مہربانیوں کا بہترین مظہر ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، چاند نظر آیا، یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن رب العالمین کی طرف سے یہ دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے انعامات، وہ رب العالمین کی طرف سے وہ تو مسلسل برس رہی ہے رحمت۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم اس کے دن اور رات کو بھی عام دنوں کی طرح ہی گزار دیں اور کوئی پرواہ نہ کریں۔ پیارے بھائیوں، وقت کو ضائع کریں یا وقت کو قیمتی بنا لیں۔ دن جو گزر جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، ساری دنیا کی قوتیں مل جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ساری دنیا کے جتنے بھی دنیا کے اندر یہ پاوریں ہیں اکٹھی ہو جائیں، لیکن اس گزرے ہوئے دن کو واپس نہیں لا سکتے۔ وہ رات جو بیت گئی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ وہ میں نے اور آپ نے کس انداز میں گزاری، یہ میری اور آپ کی مرضی ہے، لیکن رب العالمین نے اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے لیے رب العالمین نے کیا کیا انداز اختیار کیے کہ میرے بندے میری رحمت کے حقدار بن جائیں، میرے بندے میری جنت کو پانے والے بن جائیں، میرے بندے اب مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، میرے بندے اپنے آپ کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کروا لیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ جہنم، جس جہنم کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ اگر اس جہنم کے ایک کنارے سے اگر گہرائی کی طرف سفر شروع کیا جائے، دن اور رات مسلسل سفر کیا جائے، فرمایا 70 سال بیت جائیں گے، لیکن اس کے نچلے کنارے تک اور گہرائی تک وہ جہنم ختم نہیں ہوگی۔ اتنی وسیع و عریض جہنم، وہ جہنم کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام فرماتے ہیں جس کی آگ کو بھڑکایا گیا، جب سے رب نے پیدا کیا مسلسل بھڑکایا جا رہا ہے، فرمایا حتیٰ کہ وہ آگ سرخ ہونے کے بعد مسلسل بھڑکائے جانے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو چکی اور اپنے آپ کو ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا کہ جس کی ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتوں نے تھاما ہوا، جب میدان محشر میں اسے لایا جائے گا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو پکڑ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، لیکن اس جہنم کی کیفیت یہ ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، جو غصے سے دھاڑے مار رہی، پھٹے جا رہی جہنمیوں کو دیکھ کر وہ اتنے بڑے بڑے انگارے اڑا رہی جس طرح دنیا میں بڑی بڑی تم بلڈنگیں کھڑی کرتے ہو، یہ جہنم کے انگارے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جہنم جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، لوگوں جس جہنم میں انسان کو اگر ایک دفعہ لے جایا جائے گا، ایک غوطہ دیا جائے گا، ساری زندگی ناز و نعم میں پلنے والا، ساری زندگی عیش و عشرت کی گزارنے والا، ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں سے الگ رہنے والا، ساری زندگی کوئی غم نہ چکھنے والا، جب جہنم میں ایک چکر لگایا جائے گا، رب پوچھیں گے وہ بتائے کیا کبھی تو نے کوئی نعمت بھی دیکھی؟ جہنم کے ایک غوطے کے بعد دنیا کی 70 سال یا 60 سال کی نعمتوں کو ایک چکر سے بھول جائے گا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں رب کا قرآن کہیں سے جحیم کہتا ہے کہ لوگوں وہ آگ کا گڑھا ہے، کہیں سے اللہ کا قرآن حطامہ کہتا ہے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی، کہیں سے اللہ کا قرآن حاویہ کہتا ہے انتہائی گہری کھائی، کہیں اسے سقر کہا، کہیں لوا کہا کہ انسان کی جسم کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دینے والی، کہیں ویل کہا ہلاکت اور بربادی والا وہ گڑھا۔
میرے پیارے بھائیوں، اتنی ہولناک جہنم، یہ رب کی رحمت دیکھیں، رمضان کا آغاز ہوا، رب العالمین کی طرف سے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے تمام دروازے اس حال کی کائنات نے بند کروائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اب میری اور آپ کی طرف ہے، میری اور آپ کی فکر ہے کہ ہم اس قدر ہولناک اور خطرناک جہنم، جس میں جب سب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو پھر بھی کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو اے اللہ دے آ، حل من مزید، حل من مزید۔ میرے پیارے بھائیوں، اس جہنم کے بارے میں اور آپ کتنے بے پرواہ ہیں، رب العالمین نے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس جہنم کے دروازے بند کروا دیے۔ اور رب العالمین کی طرف سے وہ جنت جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، لوگوں وہ اللہ رب العزت کی جنت، اتنی خوبصورت جنت اور اتنی نعمتوں والی جنت، فرمایا جس کے رب العالمین نے 100 درجے بنائے، فرمایا ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے تک کا فاصلہ ایسے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ رب العالمین نے جہنم کے 7 دروازے بنائے تو جنت کے رب نے 8 دروازے بنائے۔ وہ جنت جتنی خوبصورت اور قیمتی، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، فرمایا ایک اینٹ اس کی دیواروں میں لگی ہوئی سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس میں لگا ہوا وہ گارا اور وہ زعفران اور کستوری، رب العالمین کی وہ خوبصورت اور نعمتوں سے بھری جنت، جس میں اگر اس انسان کو جس نے دنیا کی زندگی تکلیفوں میں گزاری، دکھوں اور پریشانیوں میں بسر کی، دنیا کے اندر آنے والے مصائب کا سامنا کیا، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں اور دوسری سے تیسری میں، لیکن صبر کرتا رہا، رب کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف سے جب جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا، رب پوچھیں گے میرے بندے بتا کہ دنیا میں کوئی غم پایا، دنیا میں کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اے اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی غم پایا ہی نہیں۔ وہ جنت جو اتنی قیمتی ہے، رب العالمین کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اس جنت میں رب نے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس میں رب العالمین نے وہ کچھ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا نہیں، اور کسی دماغ میں اور دل میں اس کا تصور ہی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ رب نے وہ کچھ تیار کیا، اس جنت کے ایک دروازے کو آپ اندازہ لگائیں۔ پیارے بھائیوں، عبادت زندگی میں انسان ہزاروں قسم کی عبادات کرتا ہے، اور بندہ مومن کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر اسے ایک سوچ اور فکر ہو جائے۔ عبادتیں کئی طرح کی، لیکن آپ اندازہ لگائیں جو رب العالمین نے روزے کی عظمت بیان فرمائی اور روزے کی عبادت کو اہمیت دی، جنت کے صرف 8 دروازے، عبادت کی ہزاروں قسمیں، لیکن ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام رب نے باب الریان رکھ دیا ہے۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں لوگوں اس دروازے سے صرف روزے دار اللہ کی جنت میں جائیں گے، جب روزے دار جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، صرف روزے دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ جو ہی رمضان کی آمد ہوئی، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سب دروازے رب العالمین نے کھلا دیے، کھول دیے گئے دروازے کہ میرے بندے آ جائیں اللہ کی جنت کی طرف۔ رب کی طرف سے جنت کو مزین کیا گیا، مزید اس کے حسن میں اضافہ کیا گیا، مزید اس کی خوبصورتی کو دوبالا کیا گیا۔ کس لیے؟ شاید ایمان والوں کا شوق بڑھ جائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، لوگوں جلدی کر لو، اللہ سے بخشش پانے میں جلدی کر لو، اللہ کی جنت کو لینے میں جلدی کر لو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ رب نے تیار کی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ روزے کا مقصد بھی یہی، لعلکم تتقون،
لوگوں اللہ نے روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور رب نے جنت تیار کی اعدت للمتقین، انہی متقی اور پرہیزگاروں کے لیے۔ گویا کہ روزوں کے ذریعے خالق ارض و سما اپنے محبوب بندوں کو، اور رب العالمین اپنے بندوں کو اللہ اس روزے کے ذریعے جنت نصیب فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ شیطان جو انسان کو ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جس سے دشمنی کا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، جناب آدم کے ساتھ اس نے دشمنی نبھائی اور اولاد آدم کے ساتھ وہ دشمنی پہ تلا ہوا ہے، اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہے، ہر وقت انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ شیطان جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہاں بھی آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے رجحانات پیدا کرتا ہے۔ رات بستر پہ آپ لیٹنے کے لیے تیار ہوئے، سوچا زبان سے تسبیح بھی پڑھوں گا، سورہ ملک بھی پڑھوں گا، اذکار بھی پڑھوں گا۔ اس شیطان کی محنت دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آتا ہے اور تھپکیاں دیتا ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے سلاتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے، الحمدللہ نہ نکلے، اللہ اکبر نہ بول سکے، قرآن نہ پڑھ سکے، تھپکیاں دے کے سلایا۔ رات کی تاریکیوں میں نوجوان کو گناہ کی طرف ورگلانے والا، خلوت اور تنہائی میں اللہ کی معصیت کی طرف لے کے جانے والا یہ شیطان جو ہمہ وقت تلا ہوا ہے، یہ رب کی رحمت دیکھیں، بندوں سے محبت دیکھیں، اس خالق ارض و سما کی کرم نوازی دیکھیں، اس کی رحمت کا انداز دیکھیں، اس کے انعام کی میرے پیارے بھائیوں ایک جھلک دیکھیں کہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے صفدت مردۃ الجن والشیاطین، ان تمام سرکش شیاطین اور جنات کو اللہ کی طرف سے جکڑ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کے راہ میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں، نیکی کی طرف اٹھنے والے قدموں کو روک نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا اللہ کی طرف سے انعام، وہ فرشتے جو ہمہ وقت اس شیطان کے مقابلے میں شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے، یہ اللہ کے فرشتے نیکی کی طرف بلاتے ہیں مسلسل۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نورانی ملائکہ تمام اہل ایمان کے لیے ہمہ وقت اللہ رب العزت سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز پڑھنے کے بعد میں اور آپ بیٹھے ہیں چند لمحوں کے لیے، چاہے آپ نے درس سنا یا اٹھ کے بھاگ گئے، آپ کو آیت الکرسی پڑھنی نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے نماز کے بعد کے مسکون اذکار بھی پورے کیے یا نہیں کیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر تک رب کے گھر میں بیٹھتا ہے، یہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ اس گنہگار کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ یہ فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور خصوصاً رمضان کی ہر رات یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتے صدا دیتے ہیں اے نیکیوں کے متلاشی انسان، نیکی کے سیزن آ چکا ہے، نیکی کا موسم بہار آ چکا ہے، اقبل، پلٹ آ، لوٹ آ، آگے بڑھ، مقابلہ کر، یہ مقابلے کا میدان ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دن گزر رہے ہیں، راتیں بیت رہی ہیں، تو کتنا کما رہا ہے، استغفار کر رہا ہے یا نہیں، توبہ کر رہا ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں، صدقہ خیرات کر رہا ہے یا نہیں، سحری افطاری کے وقت اپنے رب کو پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے یا نہیں۔ رمضان تو گزر رہا ہے، اور یاد رکھیں ہر ایک کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، بعض روزے دار وہ ہوتے ہیں شام کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں سارا دن روزہ رکھا ہے لیکن شام کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اور بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر، روزہ رکھا، ایک
ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جہنم میں دوریاں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ فرشتے ہمہ وقت دعائیں کرنے والے، اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف فرما دے، اور یہ رب کی رحمتوں کا نزول، یہ فرشتوں کا نزول، حتیٰ کہ وہ رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جبریل امین بھی پھر اترتے ہیں، اور رب العالمین کے یہ نورانی ملائکہ اہل ایمان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں بشارتیں بھی سناتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کر دیے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ میری اور آپ کی مرضی نہیں کہ چلو دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، ہمت نہیں پڑی تو چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائی، یہ رب کے آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس اللہ کے اختیار میں میری اور آپ کی زندگی اور موت ہے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی، کان دیے، بے شمار نعمتیں دی، یہ بولنے والی زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، اولاد دی، گھر دیا، آزادی دی، جس رب العالمین نے صحت اور تندرستی دی، یہ ساری نعمتیں جس رب نے عطا کی ہیں، اور جس رب کے اختیار میں یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ رب العالمین صرف کن فرماتے ہیں، اور جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا حکم ہے۔ ایک غلام جس کے اوپر آقا محنت کرے، خرچ کرے، اس کو وظیفہ دے، تنخواہ دے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور جب اسے کوئی کام کہے وہ نہ مانے، تمام دنیا میں بسنے والے صاحب شعور یہ بات کہتے ہیں، یہ غلام اس لائق ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائی، اس غلام پہ تو میری اور آپ کی ملکیت، اس نوکر پہ تو اتنی نہیں جتنی ملکیت، جتنا اختیار، جتنا حق میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے حقیقی مالک رب العالمین کی ذات کا ہے۔ جب اس رب کا آرڈر ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے روزے رکھے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے اور واقعی ہی بیمار ہے، مریض ہے، متمرض نہیں، بناوٹی بیمار بنا ہوا نہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں تیری بیماری کی نوعیت کیا ہے، تیری بیماری کی کیفیت کیا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اس عبادت کی اللہ توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، لوگوں، بندہ، ہر انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کا کم از کم 10 گنا اسے عطا فرماتے ہیں، 10 گنا کم از کم۔ پھر جس قدر اخلاص اور اللہ کی رضا، للہیت، خلوص زیادہ ہوتا ہے، نیکی کی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ صرف اور صرف میرے لیے، اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں کتنا دینا ہے، کیا اجر ہے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ رب نے دنیا کے اندر یہ بتایا ہی نہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ انسان کی یہ زندگی میں، انسان کی فطرت ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان یہ فطرتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، یہ ساری ایک فطرتی چیزیں ہیں۔ انسان کی فطرت میں گناہ کا مادہ رکھ دیا گیا۔ کل بنی آدم خطاء، غلطی ہو ہی جاتی ہے، بھول ہی جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، وہاں یہ انسان آئے گا۔ فرمایا اس کی نیکیاں، وہ دنیا کے اندر حقوق العباد میں جو کوتاہی کرنے والا تھا، یہ وہ حقوق العباد کی کوتاہیوں میں اس کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ کسی کا حق کھایا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، مختلف گناہوں کی وجہ سے جن سے دنیا میں بدلہ نہ چکا سکا، معافی نہ لے سکا، حق نہ لوٹا سکا۔
فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا وہ حقوق لینے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف روزہ بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے تھا، یہ روزہ اب کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا، اب مزید جتنے حقوق لینے والے ہیں رب العالمین ان سب کو اپنی طرف سے اس پہ راضی کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پاس سے اس کا حق ادا کریں گے اور اس کی طرف سے ان کو راضی کر کے روزے کی وجہ سے رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کی اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر ینفعنی اللہ بی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے، مجھے ایک عمل بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، ہر ایک کی کیفیت کو دیکھ کر، سائل کی حالت کو دیکھ کر، سائل کے آنے والے کے سوال کی نوعیت کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر محبوب کبریا جواب دیا کرتے تھے۔ اس صحابی کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اے میرے صحابی جب تو نے ایک عمل پوچھا ہے تو پھر سن، روزے رکھا کر، روزے جیسا اور عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق بخشے۔ اور یہ صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بڑے روزے رکھا کرتے تھے، صرف فرضی نہیں بلکہ نفلی روزے بھی، کثرت سے نفلی روزے رکھتے، حتیٰ کہ راوی حدیث کے حوالے سے ابو امامہ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا کہ ابو امامہ لا یرا فی بیتہ الدخان نہارا الا اذا نزل بهم ضیف، سیدنا ابو امامہ کے گھر میں جب دن کے وقت مہمان آتا تو گھر سے دھواں اٹھا کرتا تھا، اور اگر مہمان نہ ہوتا تو دن کے وقت ان کے گھر میں کبھی آگ نہیں جلتی تھی، روزہ ہی رکھتے نفلی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ نے شوق نصیب فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمت بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت سجی ہوگی، اور یاد رکھیں اللہ کی عدالت دنیا کی عدالتوں جیسی نہیں ہوگی، جہاں دنیا کی عدالت میں انسان کا زور بھی چل جاتا ہے، سفارش بھی چل جاتی ہے، پیسہ بھی چل جاتا ہے، دباؤ بھی چلا لیا جاتا ہے، مختلف انداز سے فیصلہ کروا لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں رب کی عدالت میں حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے اعضاء انسان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، انسان کی پوری کتاب زندگی دنیا میں جو جو لکھتا گیا، جو کرتا گیا، ایک صفحے پہ وہ نوٹ ہوتا گیا۔ اقرأ کتابک، دن گزر رہا ہے، رات بیت رہی ہے، ایک اس کتاب زندگی کا یہ ورق الٹ رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہی سب کچھ سامنے ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی اس عدالت میں دو سفارشی آئیں گے، دو سفارشی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں ماں سفارش کے لیے تیار نہیں، جہاں باپ ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں، جہاں وہ اولاد جس اولاد کی خاطر تو نے حلال حرام کی پرواہ نہ کی، جس اولاد کی خاطر تو نے غریبوں کے حق کھائے، جس اولاد کی خاطر تو نے اپنوں کے اوپر ظلم کیے، جس اولاد کی خاطر تو نے کمزوروں کے حق دبائے، جس اولاد کی خاطر، جن کی آسائشوں کی خاطر، جن کی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر تو نے اللہ کی بغاوتیں کی، رب کے حکموں کی معصیت اور نافرمانی کی، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، لیکن وہ اولاد بھی وہاں منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں، جہاں کسی کو سفارش کی بھی ہمت نہیں ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی وہاں سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، وہاں اگر پوری زمین بھر کے بھی انسان کوئی سونا لے آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کوئی زمین سونے کی بھر کے بھی لے آئے، وہاں انسان سے یہ قبول نہیں ہوگی۔ اس بارگاہ میں دو سفارشی آئیں گے
اور ان کی سفارش کے بارے میں اس زبان نے گارنٹی دی جس زبان سے سوائے حق اور سچ کے کبھی کچھ نکلتا نہیں تھا، جس زبان سے جو نکلتا تھا اللہ اسے وہی بنا دیا کرتا تھا، اس زبان جس کی صداقت پہ اس زبان کے دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ حق اور سچ ہی ہوتا ہے۔ اس پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ بندہ مومن کے سفارشی بن کے آئیں گے۔ فیقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل، قرآن کہے گا اے پروردگار رات کو لوگ سو جاتے، رات کو لوگ بھاگ جاتے مسجدوں سے، قرآن مجید کی چند آیات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو قیام کے ذریعے نیند سے روک کے رکھا، اے اللہ یہ قیام میں کھڑا ہو کر قرآن سنا کرتا تھا۔ اور فرمایا روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ دن کے وقت لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرتے، کھانے پینے کی خواہشات اور جنسی خواہشات، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں اس کی تمام خواہشات سے روک کے رکھا۔ کھانا ہوتا تھا، موجود ہوتا تھا، اللہ کی نعمتیں گھر میں پڑی ہوتی تھی، خلوت بھی ملتی، تنہائی بھی ملتی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ میں سارا دن اس کی خواہش سے روک کے رکھتا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کو اپنا صحیح معنوں میں سفارشی بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر کسی کو عدالت میں وکیل کرنا ہو، اس کی فیسیں بھی بھرنی پڑتی ہیں، اس کی اونچ نیچ کو سننا بھی پڑتا ہے، اس کے جتنے مطالبات تقاضے انہیں نبھانا پڑتا ہے، پورا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی طرف سے آ کے عدالت میں بات کرتا ہے اس لیے کہ اس نے میرے سارے مطالبے پورے کیے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن اور یہ روزہ میرا اور آپ کا سفارشی بنے تو پھر اس روزے کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ دن کے وقت زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، جھوٹ سے روزہ، غیبت سے روزہ، چغلی سے روزہ، جھوٹ بولنے سے روزہ، دھوکہ دینے سے روزہ، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ گناہ کرنے کو دل کر رہا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو روکیں، جبر کریں۔ نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا، اپنے اوپر جبر کر کے نیکی پہ نفس کو لگائیں، اللہ کے فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں یہ روزہ کل قیامت والے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارشی بنے گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مسند ابی یعلا میں سند حسن سے موجود، فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اور الاسلام ثلاثہ وقواعد الدین، دین کے کڑے اور دین کی بنیادیں جن پہ دین کی عمارت کھڑی ہے، لوگوں ان میں اہم ترین چیزیں تین ہیں۔ فرمایا کرتے تھے ابن عباس من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم۔ ابن عباس فرماتے ہیں اور بڑی سخت بات کہی، اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو اللہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے نوجوان جوانی صحت تندرستی، ایک جوان سے میں نے پوچھا دوسرے دن ہی کیوں بھائی روزے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، کہتے جی حضرت کل نہیں رکھا تھا بس طبیعت خراب ہو گئی، کل روزہ رکھا بس مجھے پتہ چل گیا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا ہی کام ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، جس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ دنیا کی ڈیوٹیوں کو آگے پیچھے کریں، اپنے دن کے معمولات کو بدلیں۔ روزی کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے، لیکن رب العالمین نے جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔
روزی کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، میں دوں گا روزی، لیکن جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ رب نے سب سے نہیں کیا، یہ محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ ابن عباس کہتے ہیں جو 3 عمل ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دے، فرمایا وہ کافر بھی ہے، اس کا خون بہانا بھی جائز ہے، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کی نہ کوئی نفلی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ایسے انسان کی نہ عزت اس قابل ہے کہ اس کا تحفظ ہو، نہ مال اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، جناب محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان، اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں 5 وقت کی فرضی نماز، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے۔ جو بندہ یہ 3 کام یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کرتا، فرماتے ہیں اس کو مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے دار بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں اس اہتمام کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ صحابہ کرام کتنے فکر مند ہوتے تھے، یہ سوچ اپنی اپنی سوچ کا فکر اور فکر کا فرق ہوتا ہے۔ آج بہت سارے والدین بچپن میں بچہ کہتا ہے باجی میں نے روزہ رکھنا ہے، بیٹی کہتی ہے امی جی میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ ماں اور باپ کہتے ہیں نا بچہ روزے نہ رکھنا مر جاؤ گے، روزہ رکھ کے آپ کی عمر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ بچپن میں یہ تربیت کر رہے ہیں ماں باپ کہ روزہ رکھنے سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے تو انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے سے تو انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوف، وہ خوف ایسا دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے، اب یہ جوان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، لیکن ابا جی کی بات، امی جی کی بات اب وہ دل و دماغ میں گھوم رہی ہے، اس لیے کہ بچپن سے تربیت یہ کی گئی۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ رمضان کے روزے نہیں، یہ محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، فرماتی ہیں جب عاشورہ کا روزہ آتا ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اتنے چھوٹے بچے کہ جب وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم کھلونے بنا کے خود اپنے ہاتھ سے کھلونے بنا کے ان بچوں کو کھلاتی اور بہلاتی تاکہ دن گزر جائے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں اتنے چھوٹے بچے کہ جن کو کھلونوں سے بہلایا جا سکے اور بہلایا جا سکے، وہ بچے کس عمر کے ہوں گے؟ کیا 10 سال کے بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا یہ گاڑی لے لو اور تھوڑی دیر لالچ لگ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ بہت چھوٹے بچے، ان کو وہ سارا دن بھوکا پیاسا رکھتی، روزہ رکھوا کے تربیت کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں عنوان قائم کرتے ہیں باب صوم الصبیان، مسئلہ ہے بچوں کے روزے کا بیان، بچوں کے روزے کا بیان۔ آپ بچپن میں یہ تربیت کریں گے، یہ سوچ بنائیں گے، کل بڑے ہو کر بھی اور بچپن میں یہ جو بھی نیکی کریں گے اللہ آپ کو اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور کل بڑے ہو کر بھی جب یہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے والدین کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ نہ رکھنے کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے، اور یاد رکھیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے انہوں نے اٹھایا اور مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم چلتے گئے، آگے بہت اونچا پہاڑ نظر آیا، مجھے انہوں نے کہا اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا لا اطیقہ، میں اس پہاڑ پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ انا سنسہلہ لک، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہی میں اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچنے کے قریب تک چلا گیا تو آوازیں آنا شروع ہو گئی، چیخو پکار، رونا دھونا، اور بڑی خطرناک قسم کی، ہولناک قسم کی آوازیں۔ میں نے جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اوپر گیا تو میں نے پوچھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے جہنم کی آگ کے انگاروں کے اوپر،
دنیا کے اندر آپ جس طرح ایک مرغی کو، ایک جانور کو چھیل کے بھوننے کے لیے آپ انگاروں پہ لٹکاتے ہیں، فرمایا کچھ لوگ کو آپ کے انگاروں پہ الٹا لٹکایا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، مشققۃ اشداقہم، ان کی بانچھوں کو چیرا جا رہا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو مجھے کہا گیا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح ترغیب میں نقل کرتے ہیں، مجھے کہا گیا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صبح کسی کا منہ رکھنے کے لیے کھا پی لیا کہ یہ کیا کہیں گے روزہ نہیں رکھتا، دن کے وقت روزہ ضائع کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ لوگ روزے چھوڑنے والے، روزے توڑنے والے لوگوں، روزوں کو ضائع کرنے والے، یہ ان کا انجام ہے۔ اور جو روزہ رکھے ہی نہ، اللہ کے اس حکم کو سرے سے ہی پس پش ڈال دے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ روزہ انسان کے اندر کیا تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ آج نیکی کرنا مشکل کیوں ہے؟ گناہ چھوڑنا مشکل، اس کا سبب یہی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اگر اللہ کا خوف و ڈر ہو، جو روزے کا بنیادی مقصد ہے لعلکم تتقون، لوگوں روزے کے ذریعے اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور تقویٰ یہی ہوتا ہے امتثال امرہ و نہیہ، میرے رب کا حکم ہے یہ کرنا ہے۔ متقی آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اب میری طبیعت کیسی ہے، اب میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے بچے کیا کہیں گے، میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ متقی آدمی کہتا ہے میرے رب کا آرڈر ہے، میں نے کرنا ہے، اور جس کام سے روک دیا جائے، پھر متقی آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ معاشرہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، حالات کیسے ہیں، وہ کہتا ہے میرے اللہ نے روک دیا ہے، اب میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، اور یہ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے ہی شخص کو صحرا میں بکریاں چراتے دیکھا، جنگل کے اندر، اللہ اکبر، تو کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہا حضرت روزے سے ہوں۔ کہا روزے سے؟ اس وقت شدت کی گرمی میں نفلی روزہ، سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگنا۔ اس غلام نے جواب دیا، اس ان پڑھ نے جواب دیا، جس کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، جس کے پاس بڑے بڑے عہدے نہیں تھے، لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ کہا میں ان دنوں کے لیے تیاری کر رہا ہوں جہاں نیکی کا موقع نہیں ملے گا، جہاں صرف اجر اور بدلہ ہی ملے گا، میں اس آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے، اور روزے کے اور اس مہینے کے باقی ایام کی اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قدر کی توفیق بخشے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله۔